ایک کچھ لوگ مولا سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، ایک عشق کی کیفیت ہے، تو مولا کی اس شہادت کے دن میں کیا کہیں گے کہ یہ سوگ کب تک رہے گا؟ کیونکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عید الفطر جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے اعتبار سے ان کا 10واں بنتا ہے، تو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کو دیکھتے ہوئے ان کی ولادت باسعادت کو منانا، ان کی شہادت کو جو ہے وہ ایام عزا کے طور پر منانا، یہ تو روایت بالکل موجود ہے۔ اس کا دورانیہ کیا ہوتا ہے، کب تک اس کو منایا جائے گا، کیا اس کا سویم بھی ہوگا، پھر اس کے بعد 10واں بھی ہوگا، 20واں بھی ہوگا، یہ ذرا بیان کیجئے، کیونکہ کچھ لوگ تعارض کرتے ہیں کہ عید الفطر منائی جائے یا نہیں۔ شیخ صاحب ایسا ہے کہ یہ 10واں ہو، 20واں ہو، 40واں ہو، یہ دنیا کی بنائی ہوئی رسمیں ہیں۔ بالکل ٹھیک رہ گیا یعنی خود فرمان ہے، افرال فرحنا وعد لحزن اللہ، ہماری خوشی میں خوشی مناؤ، ہماری غمی میں غمگین ہو جاؤ۔ تو یعنی گویا جب بھی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی کی آمد کا ظہور کا دن ہوگا تو اس دن ہم پر خوشی منانا واجب و لازم ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک۔ باقی اس کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ میں آپ کو دورانیہ بتاؤں تو میرا خیال ہے میں بھی اپنے اختیار سے تجاوز کروں گا، اور آپ کا یہ سوال بھی اختیارات سے تجاوز کے زمرے میں آ جائے گا۔ بالکل صحیح۔ اب دیکھیں، جس سے جتنی محبت ہوتی ہے یا جس کا جتنا مقام عظمت ہوتا ہے اس کا دکھ اتنا طویل ہوتا ہے۔ اب آپ اسی بات کو دیکھیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کو تقریباً 1400 سال ہونے والے ہیں، بالکل، تو اب تک کیوں منائی جا رہی ہے؟ واہ، یعنی اب یہ 10واں کہاں گیا، 20واں کہاں گیا، 40واں کہاں گیا؟ یہ تو اب جس کا غم 1400 برس پر محیط ہے، واہ، چونکہ انسان کی فطرت غم فراموش ہے۔ کسی کا ایک بیٹا ہو، اکلوتا بیٹا، اور وہ مر جائے تو جس وقت اس کی روح بدن کو چھوڑتی ہے تو اس پر ایک قیامت ٹوٹ پڑتی ہے، بلا شبہ، وہ دھاڑے مار کے روتا ہے، پچھاڑے کھا کھا کے گرتا ہے، سنبھالے نہیں سنبھلا جاتا، لیکن غسل اور کفن تک غم ہوتا ہے، لیکن وہ والی کیفیت نہیں رہتی کہ جب تازہ تازہ اس کی روح نکلی تھی۔ جب قبرستان میں لے جاتے ہیں غم ہوتا ہے، وہ وقفے وقفے سے رو بھی رہا ہوتا ہے، لیکن غم کی وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سوئم کے بعد وہ پھر باتیں بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، دوستوں سے احوال پرسی بھی کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی رو بھی لیتا ہے۔ تو بڑا بھی غم منا لے گا کسی کا 1 سال، اس کے بعد پھر لوگ بھی کہنا شروع کر دیں گے یار کوئی تو اکیلا تو نہیں ہے کہ جس کے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ ایک فطرت ہے، جس نے آنا ہے اس نے جانا بھی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ چونکہ انسان کی فطرت غم فراموش ہے، وہ غم بھلا دیتی ہے۔ لیکن 1400 سال سے جس کا غم نہیں بھلایا جا رہا، اس کا مطلب ہے کہ اس غم کا فطرت سے تعلق نہیں ہے، وہ فطرت سے ماورا غم ہے، اور جو چیز خلاف فطرت ہو وہ معجزہ کہلاتی ہے۔ واہ واہ واہ، معجزہ کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ فطرت کے خلاف ہو، خارق عادت ہو۔ تو جو ہے ہی معجزہ، تو اس کے لیے میں یہ بندش کیسے کر سکتا ہوں یا اسے وقت میں کیسے محدود کر سکتا ہوں؟ تو ہاں، باقی رہ گیا یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد خود سرکار سید الساجدین کا یہ فرمان موجود ہے، آیادنا مآتمنا، ہماری عیدیں ہمارا ماتم ہے۔ کیونکہ جب عید آتی ہے وہ لوگوں کو خوشیاں مناتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انہیں اپنے بابا کا غم یاد آتا ہے، وہ لہو رونا شروع کر دیتے ہیں، ان کے زخم تازہ ہو جاتے ہیں، انہیں بازار یاد آ جاتا ہے، دربار یزید کی پیشی یاد آ جاتی ہے۔ تو یعنی گویا یہ غم تو پوری دنیا میں محیط ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنت میں بھی منایا جائے گا، بلکہ یہ خواہش ہوگی ان جنتیوں کی جنت میں جائیں گے وہ جو غم منائیں گے، کہ ہمیں اس غم سے محروم نہ رکھا جائے، یہاں بھی ہمیں یہ نعمت نصیب ہو۔ تو جس غم کی اتنی وسعت ہو اسے ایام میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔ کیا بات ہے، اور آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کا جواب دیا۔ خاک کے پاپوش علی چاٹ غضنفر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا۔